ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں یحض ترغیب دینا، ابھارنا، انسپائر کرنا کسی کو کسی کام کے لیے، نہیں ترغیب دیتا کس چیز کی؟ علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے پر۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ ہاں رمضان صاحب آپ نے بتایا مسکین کا کون ہوتا ہے؟ مسکین غریب، ایک ہوتا ہے فقیر اور ہوتا ہے کہ مسکین۔ فقیر کے بارے میں اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یا ہے تو بالکل معمولی ہے، لیکن مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کو مال تو ہو لیکن اس کی ضروریات سے اس کی ضروریات اس سے پوری نہ ہوتی ہوں۔ دوسرے الفاظ میں کہ جس کی انکم جو ہے اس کی ضروریات سے کم ہو، اس کی ضروریات زیادہ ہیں لیکن اس کی آمدنی کم ہے، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ ویسے ہمارے ہاں ان سبھی کو غریب کا نام دیتے ہیں، کہ جو اس مسکین کو، غریب آدمی کو اس کا کھانا نہیں کھلاتا، اس کا کھانا کھلانے پر ترغیب نہیں دیتا۔ ہمارے عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ بعض علماء نے کہا کہ مسکین کا کھانا دینے پر، یعنی کہ مسکین کو کھانا دینے پر، بلکہ مسکین کا کھانا دینے پر ترغیب نہیں دیتا۔ کیا دونوں کے اندر فرق ہے یا نہیں ہے؟ مسکین کو کھانا دینا اور مسکین کا کھانا دینا، کیا فرق دونوں کے اندر؟ مسکین کو کھانا دینے کا معنی کہ کھانا تو میرا اپنا ہے لیکن اپنا کھانا میں اس کو دے رہا ہوں، اور مسکین کا کھانا کہ وہ ہے ہی مسکین کا، وہ ہے ہی اس کا، میرا نہیں ہے۔ اور یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے بھائیوں۔ قرآن کریم میں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ ان کے مالوں کے اندر حق ہے کس کا؟ سوال کرنے والے کا، اور جو محروم جس کے پاس کچھ نہیں اس کا حق ہے۔ تو مالدار شخص کے مال کے اندر غریب آدمی کا حق ہے، اگر اس کو دے دے تو اس کا حق ادا کر دیا، اگر اس کو نہیں دیا تو اس کا حق اس نے کھا لیا۔ یہاں سے ہمیں اس بات کی سمجھنے کی ضرورت بھی ہے کہ ہم جو صدقہ خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کسی غریب مسکین کو زکوٰۃ دے کر، صدقہ خیرات دے کر ہم اس کے اوپر احسان نہیں کر رہے، ہم اس کا حق اس کو دے رہے ہیں۔ اگر نہیں دیتے تو اس کا حق کھا رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ نہ دینا غریبوں کا حق کھانا ہے، صدقہ خیرات دینے کی ضرورت ہے، نہیں دیتے تو ان کا حق کھایا جا رہا ہے جن کو ضرورت ہے، ان کا حق خود کھا رہے ہیں آپ۔ اس لیے اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر فرماتا ہے کہ قیامت کا جس پر قیامت پر ایمان نہیں ہوتا وہ کیا کرتا ہے کہ مسکینوں کا، غریبوں کا حق ان کو نہیں دیتا۔ بات کھانے کی ذکر ہوئی ہے لیکن ضروری نہیں کھانا ہی ہو، جو بھی ان کا حق ہے ان کا حق نہیں دیتا۔ یہ تو ہے قیامت پر ایمان نہ لانے کا نتیجہ۔ اور جن کا قیامت پر ایمان ہوتا ہے، سورۃ انسان سورۃ دہر میں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ مال کھانے کی چاہت بھی ہے، میں خود بھی کھانا چاہتا ہوں، لیکن کوئی غریب آ گیا، کوئی مسکین آ گیا، اللہ ماتا ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ مسکینوں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، حالانکہ خود ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں کہ جس کا قیامت پر ایمان ہے یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں، کس لیے دیتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس کا صلہ اور اجر ملے گا۔ یہ ہے قیامت پر ایمان کا نتیجہ، اور ایمان نہ ہونے کا یہ نتیجہ جو کہ آپ دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے یہ دو مثالیں دی، ایک غریب مسکین آدمی کی، اپنے ایک یتیم کی، کہ ان ظالموں کا، ان یتیموں کو، یعنی معاشرے کے کمزور لوگوں کے ساتھ ان کا کیا ظلم زیادتی ہوتا ہے۔ یہ بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ